السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحی کا بیان چل رہا تھا، پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہے غار حرا میں کیا کیا واقعہ پیش آیا وہ آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد پھر سنیے کہ واقعہ غار حرا کے بعد کیا ہوا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہی ورقہ بن نوفل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کے کنگن پہننے کو جائز کہا ہے، صرف اسی کے لیے ہے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ جب یہ حالات پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور جو ہے لرزہ جسم میں طاری ہو گیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا کی پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہنے لگا کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعجب فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت لے کر آیا ہے، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب اطہر پر، قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ کا مکان پر آ کر لیٹ گئے اور آپ گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھے کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی اور رب تبارک تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، الاخر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، میرے احبابو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہی اس طرح نازل ہوا اور جو ہے ان آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر معمور فرمایا
اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، انہی کا کلمہ پڑھو، میرا نام محمد ہے، میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ العزیز۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح سے نبی کی سیرت کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمامی حضرات کو، امت مسلمہ کو خیریت اور عافیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔